والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محبت، شوق، پیار، عقیدت کے ساتھ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بات میں شروع میں عرض کرتا ہوں، محبت، شوق، پیار، اس کا ہر چیز یہ مطلب نہیں کہ آپ چیخ چیخ کر چلا چلا کر پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے، علماء کہتے ہیں جس دن ہماری زبان اور دل ایک ہو گیا، ہماری یہ دل اور زبان کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے. جس دن ہماری زبان اور دل ایک ہو گیا، دل اور زبان میں یکجا ہوتے درود پڑھا، گنبد خضرا سے جواب آیا. اب آپ نے سر جھکا کے ذکر حسین کی بزم میں ایسے بیٹھ کے بہادر ہو کے نا، محمد و آل محمد نے جھک کے سر جھکا کے درود پڑھنا ہے. الصلاۃ علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے. علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے. فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے. علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے. فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے. حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے. حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے. حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سرے عام کرے. حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سرے عام کرے. میرے محبوب کا سارا گھرانہ وہ ہے. میرے محبوب کا سارا گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے. میرے محبوب کا سارا گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا، یہ آپ نے کہنا ہے، جس کی تعریف سارا، جس کی تعریف سارا، جس کی تعریف سارا. ایک سرائکی زبان کے شاعر گزرے ہیں ملتان کی سرزمین سے. میں ان کے پاس حاضر ہوا. وہ اپنے گیٹ سے باہر بیٹھ کے نا پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے اور ساتھ قلم چلا رہے تھے. تو ان کا یہ لکھا ہوا کلام پڑھا ہوا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیڑی ہوندی پئیے آزان اجوی، جیڑی ہوندی پئیے آزان اجوی، اے صدقہ واللہ حسین دا. جیڑی ہوندی پئیے آزان اجوی، اے صدقہ واللہ، اے صدقہ واللہ. جو مانتے ہیں وہ بولیں گے، باقی چپ رہیں گے. اے صدقہ واللہ، اے صدقہ واللہ. مقبول صاحب یہ میں بنیاد بنا رہا ہوں. یہ صدقہ واللہ، اے صدقہ واللہ. دن محشر دے جنہاں بخشنا تینوں، دن محشر دے جنہاں بخشنا تینوں، کملی والا تے اللہ حسین دائے. کملی والا تے اللہ، دن محشر دے بخشنا جنہاں نے تینوں، او کملی والا تے اللہ، او کملی والا تے اللہ. اساں جانا ہے انشاءاللہ وچ جنت دے. اساں جانا ہے انشاءاللہ وچ جنت دے. ساڈے ہاتھ وچ پہلا حسین دا ہے.
ہاتھ وچ بلّا حسین دائے جیڑی ہوندی پئی آزاں اج بھی اے بلّا صدقہ حسین دائے. عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، 10 محرم الحرام کی اس عظیم رات کی عظیم گھڑیوں میں ذکر حسین کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حاضری کی برکتیں عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام کے آنگن میں پھول کھلے ہوئے تھے. ایک طرف آپ کا لخت جگر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. امام علی مقام امام حسین آئے، حضور علیہ السلام کی دوسری ران پر آ کے بیٹھ گئے. کتنے شہزادے ہو گئے؟ 2. کتنے شہزادے ہوئے؟ ایک آپ کا اپنا سگا بیٹا حضرت ابراہیم، دوسری ران پہ آپ کی بیٹی کا بیٹا امام حسین آ کے بیٹھ جاتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، دوسری نظر اپنی بیٹی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں. ایک نظر اپنے لخت جگر کو دیکھا، دوسری نظر اپنی بیٹی کے بیٹے کو دیکھا. دونوں کو محبت بھری نگاہوں سے تاج والے آقا تک رہے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ. بیٹی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں. اسی دوران اللہ کے مقرب فرشتے نے آنے کی اجازت طلب کی. آقا آپ دونوں سے محبت کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لیں، ایک کو واپس لوٹا دیں. کیا مطلب؟ ایک رکھ لیں ایک واپس کر دیں. میرے آقا علیہ السلام نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، ایک نظر اپنی بیٹی کے بیٹے کو دیکھا. اپنی بیٹی کے بیٹے حسین کو تکتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں. پھر عرض کی رب ذوالجلال میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کے بیٹے حسین پہ قربان کر رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آنکھیں اشک بار ہوئے، دل غم زدہ ہے. نبیوں کے امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل پریشان ہے. گھر میں داخل ہوئے، کہا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے. زبان سے وہی کہتا ہوں جس کے کہنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اب اس کا نچوڑ، اس حدیث پاک کا نچوڑ یہ ہے، حسین وہ ہستی ہے، حسین وہ ہے جس پہ میرے محمد علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کیا. حسین وہ ہے جس پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا نور نظر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. پھر آتا ہوا دیکھتے نا، کہتے واہ حسین تو وہ ہے جس پہ محمد نے بیٹا قربان کیا. حسین تو وہ ہے جس پہ مصطفیٰ نے اپنا، یارو مصطفیٰ کا بیٹا اور جس پہ قربان ہو رہا ہے وہ ہستی کیسی عظیم ہستی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین ابن علی کو آتا ہوا دیکھتے، اپنے گود میں بٹھاتے، گود میں بٹھا کر ایسے اٹھاتے، کہتے حسین اپنا منہ کھول. حضور اپنی زبان حسین کے منہ میں لاتے، کبھی یہاں بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گردن پہ بوسہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ امام علی مقام کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، مدینے کے بازاروں میں نکل گئے. حسین ابن علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہیں. آقا علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں سیر کروا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھ کر کہا واہ واہ کیا عظیم سواری ہے. اگر بات سمجھ رہے ہیں کس کی تعریف کی ہے؟ رسول اللہ کی. کس کی تعریف کی ہے؟ رسول اللہ کی. کہا واہ واہ کیا عظیم سواری ہے. رسول کائنات نے کہا سواری کی تعریف کرنے والوں یہ تو بتاؤ میرے اوپر عظیم سوار حسین کتنا عظیم ہے. گویا مصطفیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے سامنے میرے نور نظر میرے نواسے حسین ابن علی کی تعریف کی جائے. حضور منبر پہ جلوہ کرتے. کتنی حدیثیں ہوگی؟ 2. کتنی ہوگی؟ تیسری حدیث پاک. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ کرتے خطاب فرما رہے تھے.
بعض و نصیحت کی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران امام علی مقام امام حسین کے مسجد ہے، یہ دروازہ ہے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ کھولا، مسجد میں داخل ہوئے، پردہ ہٹایا، مسجد میں داخل ہوئے۔ 5.5 یا 5 سال کی عمر پاک ہے، امام علی مقام داخل ہوئے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نظر پڑی، امام الانبیاء نے اپنا خطبہ روک دیا، بولیے سبحان اللہ۔ سرکار نے خطبہ روکا، تقریر کو بند کیا، اللہ کی حمد و ثنا کو وہی سونپ دیا، منبر سے نیچے اترے، امام علی مقام کو اٹھایا، اٹھا کے لائے، اپنی گود میں بٹھایا، حسین کا چہرہ مجمع کی طرف کیا، کہا اے لوگوں، ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس سے پہلے آقا نے ایک اور آیت پڑھی، حسین ابن علی کو گود میں بٹھایا، چہرہ مجمع کی طرف کیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا لوگوں اللہ نے سچ کہا ہے، اولاد اور مال آزمائش ہے، اولاد اور مال آزمائش ہے، لیکن کہا ہے لوگوں میں حسین کا چہرہ تمہاری طرف اس لیے کر رہا ہوں، اے لوگوں میرے حسین کو پہچانو، میرے حسین کو پہچانو، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں ایک میرا مطالبہ ہے، اے لوگوں میری اہل بیت کی قدر کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ چوتھی حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑا، ابو ذر غفاری نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے اعلان کیا، اے لوگوں مجھے جانتے ہو؟ ابو ذر غفاری حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، ابو ذر غفاری حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، مجمع ہے، بیت اللہ کا دروازہ پکڑا ہوا ہے، کہا اے لوگوں مجھے پہچانو، لوگوں نے کہا ہم پہچانتے ہیں آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، کہا اے لوگوں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے کہا اے لوگوں میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی نوح ہے، سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہوا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں میری اہل بیت سے جڑ جاؤ، میری اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ، ان سے محبت کرو۔ پانچویں حدیث حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں کسی حاجت کو لے کر دربار مصطفیٰ پہ حاضر ہوا، کدھر آیا؟ دربار مصطفیٰ پہ، کدھر آیا؟ در رسول پر میں حاضر ہوا، میں نے دستک دی، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کوئی بھی مشکل آ جائے مشکل کشا در مصطفیٰ ہے، حاجت روا در مصطفیٰ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام اندر سے باہر تشریف لائے، آپ نے چادر سے اپنے جسم پاک کو لپیٹا ہوا ہے، کس سے؟ چادر پاک سے اپنے جسم مبارک کو آپ نے لپیٹا ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میری نظر نے دیکھا کہ چادر کے اندر کچھ ہے، چادر کے اندر کچھ ہے، میں نے عرض کیا آقا آپ کی چادر میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، کچھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتانے کی بجائے اپنی چادر کو ایسے کھول دیا، ایسے چادر کو کھولا، میری نظروں میں دیکھا مصطفیٰ کے ایک پہلو میں امام حسن تھے، ایک پہلو میں امام حسین تھے۔ کریم آقا نے پھر نگاہیں عرش کی طرف بلند کی، عرش کی رب ذوالجلال میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما۔ تو آج ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، جو میرے حسن سے جو میرے حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کر۔ الحمدللہ آج ہم مل بیٹھ کے ذکر حسین کر کے سن کے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کعبے کا رب ہم سے پیار کر رہا ہے، کعبے کا رب ہم
سے پیار کر رہا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ شروع میں نے عظمت امام علی مقام پر جو صحیح احادیث ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آئیے، یہ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا۔ سن 60 ہجری ہے، یزید بادشاہ بنا، اس نے امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے کہا میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو فاسق ہے، میں مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کو مجبور کیا گیا، آپ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ پاک میں آپ 3 ماہ یا 6 ماہ ٹھہرے۔ کوفہ والوں کی طرف سے آپ کو خطوط آنا شروع ہوئے کہ امام علی مقام آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کو اپنا لیڈر دین کے حوالے سے، اپنا سربراہ، اپنا خلیفہ، اپنا امام بنانا چاہتے ہیں۔ یزید بے ایمان ہے، ہم اس کی حکومت کو، اس کی سلطنت کو مانتے ہیں، وہ ہمیں خطبہ بھی دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے پڑنے کو تیار۔ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ اپنے نانا کا دین ہمیں سکھائیے۔ امام علی مقام نے صحابہ کو بٹھایا، مکے پاک میں بٹھا کے ان سے مشورہ کیا۔ دن گزر رہے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ایک خط کی عبارت کچھ اس طرح سے تھی کہ آقا حسین اگر آپ نہ آئے نا، ہم محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دیں گے کہ ہم آپ کے نبی کے نواسے سے دین سیکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے نبی کا نواسہ دین سکھانے کو تیار نہیں تھا۔ صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات پہ پکڑ نہ کر لے، مجھے جانا چاہیے۔ صحابہ نے کہا نہیں جانا چاہیے، کوفہ والوں میں کوئی وفا نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کے بابا حضرت علی کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ انہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو کوفہ میں زہر دے کے شہید کیا۔ آپ نہ جائیے۔ آپ نے کہا کہ مجھے جانا اس لیے پڑے گا کہ میرے نانا مصطفیٰ میری گردن پہ بوسہ کیا کرتے ہیں۔ حضور کو یہاں سے خوشبو آتی تھی کہ میرا یہ نواسہ حسین اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے گا۔ آپ نے اپنی جگہ پہ اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے وہاں جا کے حالات دیکھے، کوفہ والے چاہنے والے تھے، آپ کو کہا جی آپ آ جائیے۔ امام علی مقام وہاں سے روانہ ہوئے۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ والے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، تو اس نے ابن زیاد کو بھیجا، یہ گورنر تھا کوفہ کا، اس نے ظلم کیا، ان کے گھروں پہ قبضے کیے، ان کے بچوں کو قید کر دیا کہ اگر تم مسلم بن عقیل کی بیعت نہیں توڑتے تو ہم تمہاری جائیداد پہ قبضہ کر دیں گے۔ لوگ ڈر گئے۔ اگلے دن ظہر کی نماز مسلم بن عقیل پڑھانے کے لیے آئے۔ تاریخ بتاتی ہے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار۔ ایک دن پہلے 15,000 کوفیوں نے جامعہ مسجد کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگلے دن پیچھے نماز پڑھنے کو کوئی تیار۔ اسی دوران مسلم بن عقیل کو اور آپ کے 2 شہزادوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین کو پیغام کیا ملا ہے کہ آپ آ جائیے، حالات بہتر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھاؤں، حالات بہتر ہیں، آپ آ جائیے۔ ادھر حالات اب تر ہوئے، حالات بگڑ گئے۔ اب ان بگڑے ہوئے حالات کی خبر امام حسین کو کس نے دی تھی؟ مسلم بن عقیل نے۔ لیکن مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا، پہلے قید کیا پھر شہید کر دیا گیا۔ پیغام کون دے؟ امام علی مقام نے وہاں اپنی خواتین کو ساتھ دیا، بچوں کو ساتھ دیا، مکہ پاک سے حج کے موسم میں وہاں سے روانہ ہوئے۔ میدان کربلا میں پہنچے۔ 9-10 محرم کی رات، 7, 8, 9 یہ 3 دنوں میں، راتوں میں مذاکرات ہوتے رہے۔ آپ کی ایک ہی بات تھی، آپ نے کہا میں اپنے نانا کے دین کا سودا، اپنے نانا کے دین کو میں بیچ سکتا ہوں؟ مجھے واپس جانے دیا جائے، میں یزید کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں کہ تیرے اندر یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، ان گناہوں سے توبہ کر۔ حسین ابن علی تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہے۔ یہ ایک مورخ نے لکھا ہے، لیکن باقی مورخین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اب امام علی مقام امام حسین نے 9 محرم 10 اور 9 کی درمیانی شب اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر فرمانے لگے کہ اے میرے ساتھیوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جو جانا چاہے اسے جانے کی اجازت ہے۔ خطاب کیا
کتاب کے بعد قریب چراغ تھا، آپ نے اس کو بجھا دیا۔ تم میں سے جو جانا چاہے اسے جانے کی اجازت ہے، چراغ بجھا رہا ہوں تاکہ کوئی اٹھے اسے شرمندگی نہ ہو کہ میں حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے چراغ بجھا دیا ہے، اندھیرا ہے، تم جا سکتے ہو، اور تم میں سے جو جائے مجھے اس سے کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، اور کل محشر کے میدان میں اپنے نانا جان سے اس کی بخشش کی سفارش بھی کروں گا، تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ لیکن جب آپ نے چراغ دوبارہ روشن کیا، سارے کے سارے غلامان حسین وہی کے وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے 4 بار یہ عمل کیا، لیکچر کیا، چراغ بجھایا، چلے جاؤ، پھر آن کیا، لوگ بیٹھے، پھر جلایا، پھر بجھایا، پھر جلایا، پھر بجھایا، آخر میں حبیب ابن مظاہر یہ کھڑے ہوئے، کہنے کہ آقا حسین صبح کے سورج طلوع ہونے تک آپ چراغ جلاتے رہیں، بجھاتے رہیں، یہ غلامان حسین یہاں سے اٹھ کے جانے کو تیار نہیں۔ آپ علیہ السلام خوش ہوئے، آپ نے کہا کل تمہیں میرے نام پہ شہید کر دیا جائے گا، تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا آقا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ایک تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے گا، دوسرا اس بات کا شکریہ ادا کریں گے کہ حسین کے قدموں پہ مرنا نصیب ہوا ہے۔ حسین تکبیر، امام علی مقام امام حسین نے وہ رات اللہ کی یاد میں گزاری۔ یزیدیوں کی طرف آگ روشن تھی اور وہ گانے باجے بجا رہے تھے، ادھر امام علی مقام کے خیمے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے؟ جی حسین میں کس کے بیٹے؟ جی مقبول صاحب کس کے بیٹے؟ امام حسین کے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے۔ اس لیے کہ ہم بھی آپ سے خالی سبحان اللہ کہواتے ہیں، پلے کوئی بات آپ کے ڈالتے نہیں۔ یہ ساری باتیں اگر دوسروں کی مجلس میں ہوتی نا تو پھر آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں وہ ہاتھ یوں اٹھا کے زبان سے کہتے ہیں بلکہ ان کی بھی بات بھی پڑتی۔ ہم ہائے ہائے والے نہیں ہیں، ہم واہ واہ والے۔ ہم کون ہیں؟ واہ واہ والے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین اس بات کو لکھتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کی جو درمیانی رات تھی نا، اس رات ہم سب نے جاگ کے اللہ کی عبادت کی ہے، اور صبح کے وقت پچھلے 9 دن اور وہ 10ویں دن کی صبح کا وقت میری سیدہ زینب کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ یارو جن کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو، ان کے ماننے والوں کی 5 نمازیں بھی ادا نہ ہوں، اور پھر زبان سے کہیں حسینیت، ہم نوکر کس کے ہیں؟ حسین کے ہیں۔ یہ تو نوکری نہ ہوئی نا، نوکری تو تب کامل نوکری بنتی ہے، نوکر تب وفادار بنتا ہے جب وہ اپنے مالک کی ہر ادا پہ عمل کرنے والا ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان افراد نے راتیں اللہ کی یاد میں گزاری، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی اذان 10 محرم کی علی اکبر نے دی ہے، امام علی مقام امام حسین کی جماعت کروائی گئی، نماز پڑھی گئی، صبح کا سورج طلوع ہوا، ادھر سے آوازیں آئیں کہ یا بیعت کریں یا لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ علی اصغر بھی جامع شہادت نوش کر گئے، آپ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، اس میں 4 صحابہ بھی تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں، امام علی مقام کے اپنے اور بھائی تھے، حضرت عباس علمدار تھے، علی اکبر تھے، یہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں اپنا سر قربان کر دیتے ہیں۔ یارو حسین ابن علی کے اندر کتنی جرأت، کتنی ہمت، کتنی بہادری، کتنا ایمان مضبوط ہے، اپنے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے میں لا رہے ہیں اور اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نوحہ نہیں کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تم نے صابر رہنا ہے۔ پھر آخر میں امام علی مقام تیار ہوئے، امام زین العابدین نے عرض کی ہے بابا جان مجھے جانے کی اجازت دی جائے، کہا نہیں، ان بیویوں کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، تو ان کے ساتھ رہے گا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے جانے دیا جائے۔ آپ نے اپنے سر مبارک پہ وہی دستار دوستوں سجائی جو دستار مولا کائنات علی مرتضیٰ کے سر پہ سجا کرتی تھی۔
اور مولا علی شیر خدا کے سر پہ جو دستار تھی جو محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے باندھی ہوئی تھی، اور امام علی مقام کے ہاتھ میں آج جو تلوار ہے نا، یہ وہ تلوار ہے جو مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تلوار محمد مصطفیٰ نے دی تھی۔ انہی کی تلوار کے بارے میں کہا گیا ہے لا سیف الا ذوالفقار لا فتہ الا علی، لا فتہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ نے وہ تلوار پکڑی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک معصوم بچی مورخ لکھتا ہے سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ سکینہ معصوم بچی ہیں، گھوڑے کے قریب آتی ہیں۔ اب گھوڑے کو امام حسین کہتے ہیں چلو، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ آپ نے نیچے نگاہ دیکھی ڈالی نا تو ایک معصوم بچی تھی، آپ سے کہنے لگی بابا حسین ادھر نہ جائیں، ادھر جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ معصوم بچی ہے، ادھر جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے واپس نہیں آئے۔ بابا حسین آپ کو میں ادھر نہیں جانے دوں گی، اگر آپ گئے واپس نہیں آئیں گے میں بابا حسین کسے کہہ کے پکاروں گا۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسے نے اندر آواز دی، سیدہ زینب آئی اور اس معصوم بچی کو اٹھا کے اندر لے گئی۔ آپ میدان کربلا میں تشریف لائے اور کہا اے یزیدیو مجھے پہچانو، یزیدیو مجھے پہچانو، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اس وقت روب زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، اے یزیدیو مجھے شہید کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب نہ کرو۔ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو آتا ہوا دیکھ کے آقا اپنا منبر چھوڑ دیا کرتے، میں وہ حسین ہوں جس کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا سجدہ پذیر کر دیا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا دے کے اللہ جنت سے پھل بھیج دیا کرتا تھا۔ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جو اپنی تختیاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا، رسول اللہ خود فیصلہ نہ کرتے فاطمہ کے پاس بھیج دیتے، سیدہ فاطمہ فیصلہ نہ کرتی اللہ تعالیٰ جنت سے جبریل امین کو بھیجتا، وہ سیب کے 2 ٹکڑے کرتا اور جو اچھال دیتا، دونوں کی تختیوں پہ آ جاتے، اللہ فیصلہ کرتا میرے آقا میرے مصطفیٰ میرے محبوب، تیرا حسن بھی زندہ باد ہے، تیرا حسین بھی زندہ باد ہے۔ سبحان اللہ۔ یزیدیو مجھے پہچانو، مجھے تم جانتے نہیں ہو، کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حسین ایک ہی بات ہے، بیعت کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کہا یہ بطور حجت بطور دلیل میں نے تمہارے سامنے خطاب کیا ہے تاکہ محشر کے میدان میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ حسین ابن علی تھا، لہٰذا میں نے تقریر کر لی ہے، حجت قائم کر دی ہے۔ اب آؤ، امام علی مقام نے یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، یزیدیوں کو ایسے کاٹا اس شیر میں جیسے مولی گاجر کاٹی جاتی ہے۔ تاریخ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے ہاتھ میں تلوار مولا علی شیر خدا کی تھی اور رگوں میں خون حیدر کرار کا تھا، اور سیدنا امام علی مقام کی زبان کے اندر دعا محمد مصطفیٰ کا تھا، اور قریب آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی۔ 6.5 یا 7 سال امام حسین نے مصطفیٰ کی گود میں پرورش پائی ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی، کہا حسین آج محمد مصطفیٰ کی زبان کو چوس لے تاکہ میدان کربلا میں جب پانی بند ہو جائے تجھے پیاس نہ لگے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے نے یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، یک بار ہی انہوں نے حملہ کیا، امام علی مقام گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ ایک عالم لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جب آقا حسین گھوڑے پر تھے تو قیام کی حالت میں تھے، جب گھوڑے پر تھے قیام کی حالت میں تھے، گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں تو حسین کی حالت رکوع والی ہے، گھوڑے میں ہے تو قیام، گھوڑے سے نیچے آئے تو رکوع والی حالت ہے، جب گھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں یہ رکوع والی شکل ہے، اور جب وہاں سے زمین پہ آئے تو حسین نے سر سجدے میں رکھا ہوا۔ شمر آگے بڑھا،
امام علی مقام نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ ہے۔ جانتے تھے لیکن پوچھا کیا دن ہے؟ کہا جمعہ ہے۔ وقت کیا ہے؟ کہا ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ کہا شمر کے پیچھے ہر حسین کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر۔ حسین ابن علی اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے شمر سے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا ذرا اپنی اس چھاتی سے کپڑا تو ہٹا۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو آپ نے دیکھا اس کی سینے پر چھاتی پر ایک پھول بہلیا کا نشان تھا۔ آپ نے کہا تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حسین تیرا قاتل جو ہوگا اس کے جسم پہ پھول بہلیا کا نشان ہوگا، تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ادھر ظالم نے حسین ابن علی کی گردن پہ خنجر چلایا، ادھر زبان سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حسین ابن علی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر سے ایک آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ حسین پلٹ آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس حالت میں کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے بندوں میں شامل ہو کر اللہ کی جنت میں آ جا۔ یہ 10 محرم جو آج کی یہ رات ہے، یہ اہل بیت اطہار میں اس طرح گزری جس طرح قیامت کا دن ہوتا ہے۔ قیامت والی رات امام علی مقام کے سر اقدس کو انہوں نے اپنے نیزوں پہ چڑھایا، باقی جو دیگر افراد تھے ان کو قید کیا، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سوار کیا، پھر دمشق یزید کی طرف لے کے چلے۔ اب جہاں تک یہ بات آپ نے توجہ سے سنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی ڈھیلی آمین کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حسین ابن علی کی شہادت سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اقبال قلندر لاہوری آپ جاگ رہے ہیں نا، ذرا بتائیں نا اقبال کا مزار کہاں ہے؟ ملتان میں، فیصل آباد میں، لاہور میں؟ کہاں ہے؟ لاہور میں۔ لاہور میں کس جگہ؟ بادشاہی مسجد۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بیدار کیا ہے، کہاں؟ بادشاہی مسجد۔ مزار اقبال سے آج بھی آواز آ رہی ہے۔ اقبال نے اللہ کی بارگاہ میں ایک شکوہ کیا تھا، اس سارے منظر کو سامنے رکھ کرنا اقبال نے ایک منظر کشی کی، ایک منظر سامنے بیان کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، شکوہ شکایت کی، جی مقبول صاحب کس نے شکوہ کیا؟ اقبال نے۔ کس نے؟ اقبال نے۔ اقبال قلندر لاہوری نے شکوہ کیا کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ یارو کس کی بارگاہ میں؟ رشیدہ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کس نے؟ اقبال نے۔ اقبال اللہ سے کہتا ہے صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ آپ نے یہ سارا پچھلا منظر سامنے رکھنا ہے، اب ہم نے درس لینا ہے کہ قربانی حسین سے ہمیں کیا ملتا ہے، سبق کیا ہے، ہمیں سیکھنے کو کیا باتیں ملتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے گلہ ہے ہم وفادار نہیں، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، رب ذوالجلال پھر بھی ہم سے شکایت ہے، ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ اب یہ بات بری ڈالی ہے، خطرناک لہجہ۔ اقبال کہتے ہیں رب ذوالجلال پھر بھی ہم سے گلہ ہے، ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر سب کچھ یہ ہم نے کیا ہے اس کے باوجود بھی تو راضی نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ علماء نے کیس کیا، اقبال کو پکڑا گیا، اقبال کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا۔ تیری جرت کس سے بات کی ہے؟ اللہ کی ذات پہ شکایت، اللہ پہ شکوہ، تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اقبال نے کہا یارو یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی، اللہ مجھ کو کلام کرتا ہے، اللہ سے میں راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں۔ اب کہتا ہے جب بندہ میرا بندہ بنتا ہے نا پھر زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں،
آپ اس کا ہوتا ہے بولتا میں ہوں. حسینی بنیادی کیا تھے؟ یہی تھے. انہوں نے اپنا تن من دھن مال اولاد گھر سب کچھ اللہ کے نام قربان کیا تھا. اللہ نے کہا تھا حسین یہ ہاتھ تیرا نہیں میرا، یہ زبان تیری نہیں میری ہے، یہ قدم تیرے اٹھنے ہیں یہ تیرے نہیں، اس میں طاقت اللہ کی ہے. حسین نے کہا باری تعالیٰ تو جو بھی امتحان دے گا حسین دینے کو تیار ہے. اقبال جب سلاخوں میں چلے گیا نا تو وہاں بیٹھ کے اس نے پھر اس شکوے کا جواب لکھا. کتابوں میں ایک ہے شکوہ، ایک ہے جواب شکوہ. جواب شکوہ میں اقبال کہتا ہے کہ مجھے قید کرنے والوں سنو تو صحیح، اللہ نے مجھ سے کلام چھٹ لیا. اللہ نے مجھے کہا کیا ہے؟ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو یہ قید سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا. جو لگاتے ہیں وہ بولیے گا تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقبال تم کہتے ہو صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. اب جواب کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہ مسجد میں نے بنائی ہے. رشید صاحب مجھے جانتے ہیں، وہ کھڑے ہوں گے. قاری صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ مسجد میں نے بنائی ہے. آپ نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ سوالیہ انداز کس نے بنائی ہے؟ اللہ سے کہا کہ اس صفائے ہستی سے جھوٹ باطل کفر کو ہم نے مٹایا ہے. اللہ فرماتا ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ہم نے. کس نے؟ ہم نے. کس نے؟ رب کہتا ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے وہ آباد تمہارے تم کیا ہو؟ تھے وہ آباد تمہارے تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اقبال کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے؟ وہ تو تمہارے آباد تھے، وہ تو تمہارے بڑے تھے. تمہیں تو محفل میں کہنا پڑتا ہے یار حسین کا ذکر ہے سبحان اللہ تو کہہ دو. تمہیں تو کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر پہ اپنی آواز کو بلند کرو. تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تم نے کعبے کو جبینوں سے بسایا، تم نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا. وہ آباد ہے تمہارے تم کیا ہو؟ تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ تو مسلمان ہو؟ یہ تم کہے کہ مسلمان ہو؟ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افراح ہو، سب کچھ ہو. بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو؟ بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو؟ تم مسلمان ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ تمہارا وہ دین ہے، یہ تمہارا وہ اسلام ہے، تم تو نام کے مسلمان ہو. یہ تم مسلمان ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے. تم مسلمان ہو یہ کوئی انداز مسلمانی ہے؟ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کوئی قاسم آئے، کوئی محمد بن قاسم آئے، کوئی سلطان محمود غزنوی آئے، کوئی شہاب الدین غوری آئے، وہ آئے کشمیر فتح کرے، پلیٹ میں رکھ کے ہمارے سامنے رکھ دے. تم ہاتھ پہ دھرے ہاتھ منتظر فردا ہو. وہ آباد ہے تمہارے تم کچھ نہیں ہو. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تمہیں حسین سے کیا نسبت روحانی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. نہ حیدری فقر ہے، تقوی پرہیزگاری ملا کھا لیا نہ ملا اللہ تیرا شکر ہے. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تمہیں اپنی اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ تمہیں حسین سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. اقبال کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر. حسین کی بنیادی نے ہمیں یہی درس دیا ہے.
حسین کا قرآن سے وعدہ تھا، قرآن کا حسین سے وعدہ تھا۔ حسین نے کہا قرآن کبھی تیری عزت میں آنچ آنے لگی نا میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ تیرا میرا رشتہ ناتا تعلق پرانا ہے، تو مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، میں مصطفیٰ کی گود میں کھیلتا رہا۔ اے قرآن کبھی تجھ پہ آنچ آ گئی میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا، اپنے بچے کٹوا دوں گا، قرآن تجھے لٹنے نہیں دوں گا، علی اصغر کٹوا دوں گا، تجھے لٹنے نہیں دوں گا، اپنا گھر اٹھا دوں گا، تجھے لٹنے نہیں دوں گا، خود کٹ دوں گا مگر تجھے لٹنے۔ قرآن کا بھی حسین سے وعدہ تھا، کہا حسین مجھے بھی پاک محمد کی زلفوں کی قسم ہے، اے حسین تو کٹ جائے گا میں تجھے بچنے نہیں دوں گا۔ حسین کا کس سے وعدہ تھا؟ قرآن کے ساتھ۔ قرآن کا کس سے وعدہ تھا؟ کہا حسین مجھے پاک محمد کی زلفوں کی قسم ہے، اے حسین تو کٹ جائے گا میں تجھے بچنے نہیں دوں گا، تیرا جسم میدان کربلا میں ہوگا، تیرا سر نیزے پہ چڑھ کے رب قرآن کی تلاوت کر رہا۔ اقبال نے یہی کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہو رہے ہو، تم ذلیل ہو رہے ہو، وجہ یہ ہے کہ تم تارک قرآن ہو، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ایک مجلس تھی، ہندوؤں کی مجلس تھی، مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، ایک ہندو عورت خطاب کر رہی تھی، خطاب کے دوران اس نے مسلمانوں سے ایک سوال کیا، کہا ہے مسلمانوں مجھے بتاؤ تمہاری تاریخ میں صرف ایک حسین پیدا ہوا اور حسین کیوں نہیں آیا؟ سوال کرنے والی کون ہے؟ عورت، مسلمان نہیں۔ کہا مجھے بتاؤ تمہاری تاریخ میں صرف ایک حسین آیا اور حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کوئی جواب نہیں دیا، کون جواب دے؟ اس نے پھر سوال کیا کہ مجھے بتاؤ تمہارے ہاں صرف ایک حسین 14 صدیوں میں پیدا ہوا اور حسین کیوں نہیں آیا؟ مجمع خاموش تھے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مسلمانوں تم سے پوچھتی ہوں 14 صدیوں میں ایک حسین آیا اور حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ مجمع کی آخر میں سے نا ایک بابا جی تھے، انہوں نے کہا بیٹا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا 14 صدیوں میں ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس نے کہا بیٹی ہمارے یہاں آج بھی غلام حسین پیدا ہو سکتے ہیں مگر کیا کریں ہمارے یہاں سیدہ فاطمہ جیسی مائیں نہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں غلام حسین پیدا ہو سکتے ہیں مگر کیا کریں ہمارے پاس حیدر کرار جیسے کردار والے باپ نہیں ہیں۔ اگر آج ہم حسین ابن علی کے کردار کو آپ کے اس کریکٹر کو اپنا لینا تو آج ہماری گودوں میں پلنے والے بچے غلام حسین ہوں گے جس کو ڈانسر نہیں ہوں گے۔ اس پوری تقریر کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں بے نمازی ہو کے مرنا یزید کا کام ہے۔ بے نمازی ہو کے مرنا کس کا کام ہے؟ یزید کا کام ہے۔ بے نمازی ہو کے مرنا یزید کا کام ہے اور نمازی ہو کے مرنا غلام حسین کا کام ہے۔ آج کی اس مجلس میں اس محفل میں آپ نے یہ بات دل کی تختی پہ نقش کرنی ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے حسین خوش ہوگا، اگر نماز پڑھیں گے کون خوش ہوگا؟ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے یزید کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے نماز پڑھ کے آقا حسین کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے، یا چوری کر کے زنا کر کے شراب پی کے جھوٹ بول کے یزید کو راضی کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہماری جو خواتین ہیں نا وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ صرف نماز نازل ہی مردوں پہ ہوئی ہے، عورتوں کی بھی نماز، جبکہ عورتوں کی نماز ایسے ہی فرض ہے جیسے مردوں پہ۔ اگر ہماری خواتین نماز پڑھنے لگ بھی جائے نا ایک رکعت کھڑی ہو کے پڑھتی ہیں، باقی جو بیٹھتی ہیں اٹھنے کا نام، وہ کہتے ہیں گھر کے کام کریں یا نماز پڑھیں۔ یارو حسین کی ماں کو تو دیکھو نا، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا گھر کی چکی بھی خود چلا رہی ہیں، حسین ابن علی کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں اور دل میں قرآن کی تفسیر بھی ہو رہی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، علی شیر خدا کے کام بھی کر رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، آنکھوں سے خوف خدا کے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی تربیت اس انداز سے کریں، امام علی مقام نے میدان کربلا میں جو سب سے پہلا کام کیا تھا نا اپنی خواتین کے لیے پردے کا انتظام کیا تھا، اپنی خواتین کے لیے خیمے نصب کیے تاکہ ان کی
بے پردگی نہ ہو، عصمت دری نہ ہو۔ حسین ابن علی کے غلاموں، آج ہم نے یہ نیت کرنی ہے، اس مجلس میں یہ سیکھ کے جانا ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو پردے کروانے، اپنی بیٹیوں کو پردے کروانے، اپنی ازواج کو، اپنی ماں کو۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھ لینا ہماری گود میں پلنے والے بچے غلام حسین ہیں، ہماری گود میں پلنے والے بچے مدینے کے تاج والے آقا میں شیر ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، رات سویا تھا تو خواب میں نے بندر دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی، اس کی تعبیر بتائیں۔ اس سے کہا گیا کہ جب تو سو رہا تھا تو تیرے کمرے کا ماحول کیسا تھا؟ ہمیں بھی خواب آتے ہیں نا، اچھے آتے ہیں کہ برے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اچھے خواب ہمیں دکھائے، برے سے ہمیں محفوظ کر پائے۔ تو اس نے کہا میں رات سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ بندر ناچ رہا ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ کہا جب تو سویا تھا کمرے کا حال کیسا تھا؟ اس نے کہا بچوں نے ٹیلی ویژن لگایا ہوا تھا، ٹیلی ویژن لگایا ہوا تو کچھ خواتین ناچ رہی تھی، بس میں دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ کہا پھر تجھے بندر نظر نہ آئے اور مدینہ نظر آئے؟ جب سوتے ہوئے ہماری حالت یہ ہوگی پھر نظر کیا آئیں گے؟ کہا ہاں ایمان والے کملی والے آقا کے غلام نیت کرتے اٹھ، رات کو سونے سے پہلے اپنے مصطفیٰ پہ ایک مرتبہ درود پڑھ کے سو جا، خدا کی قسم یا مدینہ نظر آئے گا یا مدینے والا نظر آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مدینے والے آقا کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ حسینیوں انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہو نا کہ نماز آج کے بعد نہیں چھوڑیں گے، بڑی ڈگری انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد سچ بولیں گے، آج کے بعد اپنے محلے کی مساجد کو آباد کریں گے، آج کے بعد اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، آج کے بعد اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے، آج کے بعد ہم اپنے چھوٹوں سے پیار والا معاملہ کریں گے، آج کے بعد وہ کام کریں گے جن کاموں کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا۔ تھک گئے اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیے، درود و سلام کا